السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ عافیت سے ہوں گے۔ جس طرح ہمارا ایک سیزن چل رہا ہے اور پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس طرح وقف غفران کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ یہ علامت کیسی ہوتی ہے اور کہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاشیے میں اس کی نشاندہی کی ہوتی ہے، آیت کے اینڈ میں یا آیت کے درمیان میں یہ علامت پائی جاتی ہے جہاں رکنا ہوتا ہے۔ یہ وقف غفران مخصوص وقف ہے، اور اس کو وقف غفران کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض جگہوں پر وقف کر کے بندگان خدا کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقف فرمایا کرتے تھے، پھر آپ بندگان خدا کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو بھی چاہیے جب بھی تلاوت کریں اور آپ کو وقف غفران نظر آئے اور اس علامت پر، اس سمپل پر آپ رک کر اپنے لیے جو بھی حاجت ہو، جائز حاجات ہوں، وہ مانگ سکتے ہیں اور مانگے۔ یاد رکھیں یہ وقف غفران 10 جگہوں پر پایا جاتا ہے، اور وہ 10 جگہ کون سی ہیں انشاءاللہ مثالوں میں اس کی نشاندہی کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت 51، یہ وقف غفران پایا جاتا ہے۔ اس آیت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اب یہاں دیکھیں مد کی شکل کا آپ ایک سمپل دیکھ رہے ہیں، علامت دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے۔ اچھا، اولیاء کے بعد آپ کو میم نظر آ رہا ہے، جس طرح وقف کی علامتوں والے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میم وقف لازم کی علامت ہے کہ یہاں رکنا ہی رکنا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک تیر سے دو شکار جس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک تو وقف لازم آ گیا، یہاں رکنا ہی ہے، دوسرا وقف غفران، یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اس طرح ایک اور مقام ہے سورۃ الانعام آیت 36، انما یستجیب الذین یسمعون۔ یہاں دیکھیں، یہاں پر قو ہیں اور وقف غفران کی علامت ہے۔ قو کا مطلب وقف مطلق ہے، یہاں تو ویسے ہی رکنا ہوتا ہے، البتہ وقف غفران کی وجہ سے بھی رکنا ہوگا۔ تیسری مثال اس طرح سورۃ سجدہ میں یہ علامت پائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اب دیکھیں ایک ہی آیت میں 2 بار علامت پائی جا رہی ہے۔ ایک فاسقہ، یہاں پر رکنا ہوگا، قا وقف مطلق ہے اور وقف غفران کی علامت بھی ہے، پھر لا یستوون یہاں پر بھی علامت پائی جا رہی ہے وقف غفران کی۔ اچھا، پھر وقف غفران میں پیچھے سے نہیں پڑھنا، اعادہ نہیں کرنا، مکرر نہیں پڑھنا، بلکہ آگے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، رک گئے، لا یستوون یہاں بھی رکنا ہے، رک گئے، آگے سے اما الذین آمنوا۔ تو اتنی بات آپ کو امید ہے سمجھ آئی ہوگی۔ ایک اور مثال ہے سورہ یاسین میں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ وَآثَارَهُمْ کے بعد دیکھیں یہ علامت پائی جا رہی ہے۔ اس طرح اسی صورت میں آیت نمبر 30 میں دیکھیں، یا حسرة علی العباد، علامت پائی جا رہی ہے، آگے سے پھر پڑھنا ہوگا، ما یأتیہم برسول۔ اس طرح ایک اور مثال اسی صورت میں آیت 52 میں ہے،
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. اب من مرقدنا یا اس آیت میں رکنا ہوگا. اب دیکھیں ہم پچھلے سبق کا بھی اعادہ اس آیت میں ہو جائے گا کہ اس آیت میں ایک سکتہ ہے، ایک وقف لازم ہے اور ایک وقف غفران ہے. سکتہ سانس نہیں توڑنا، آواز روک دینی ہے، سانس نہیں توڑنا، یہ وقف غفران کی علامت. یہاں تو رکنا ہی ہے. پھر ایک وقف لازم، یہاں بھی رکنا لازم ہے، ضروری ہے. دیکھیں تینوں آیت ایک ہی آیت میں پائی جا رہی ہے، اور اس طرح بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہوں، ایک بھی ہو. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ پر رکنا ہے، پھر آگے سے پڑھنا ہے. اچھا، بعض جگہ سکتے کے بارے میں چھوٹے سی نکتہ بتا دیتا ہوں. سکتہ وجوبی ہوتا ہے، بعض جگہ پر جواز والا ہوتا ہے. بعض جگہ پر وقفہ وجوبی ہوتا ہے اور بعض جگہ پر وقف جواز والا ہوتا ہے. جیسے امام حفص رحمہ اللہ نے اس آیت میں جو وقفہ ہے اس کو وجوبی کا درجہ دیے ہے، فرمایا کہ یہ واجب ہے یہاں پر سکتہ کرنا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو پچھلی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی سمجھ آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی. جاتے جاتے ہمارے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے خوب پھیلائیے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.